مشکات شریف باب الوتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی آخر وترہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ باب الوتر میں فصل ثانی کی یہ آخری حدیث جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرما رہے ہیں قال ان النبی، فرمایا کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یقول فی آخر وترہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطر کے آخر میں یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام وطر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا میں پناہ لینا چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں برضاک، تیری رضا کے ساتھ، من سخطک، یا اللہ تیرے غضب سے، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں برضاک، آپ کی رضا کے ساتھ، میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں آپ کی رضا کے ساتھ، من سخطک، آپ کے غصے سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور اے میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تیری مغفرت کے ساتھ، تیری بخشش کے ساتھ میں پناہ چاہتا ہوں، من عقوبتک، تیرے غضب سے، عقوبت، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، یعنی وہ جو تیرے صفات غضبیہ کے ظہور سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری، مطلب یہ کہ تیرے صفات غضبیہ کے ظہور سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، نہیں شمار ہو سکتی تعریفیں جو آپ کی ہیں، انت کما اثنیت علی نفسک، گویا کہ آپ نے ایسی تعریف کی گویا کہ آپ نے خود اپنی تعریفیں خود اللہ مکمل کر سکتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں، اتنی تعریفیں۔ تو اب یہ الفاظ آپ نے دیکھے کتنے پیارے۔ تو یہ البتہ روایات ہیں کہ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسی رکوع سے اٹھتے تو قومے کی حالت میں یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اپنے وطروں میں اس دعا کو ہی رکھا ہے کہ یہ دعا حدیث ثابت ہے، اسی حدیث کو دیکھ کے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو وطروں کے بعد پڑھا کرتے، ہاں وطر ختم ہو جاتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ بعد نے کہا جب آپ علیہ السلام رات کی نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ تشریف لے آتے تو تب یہ دعا پڑھ لیتے تھے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اتحیات کے دوران یہ دعا آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، اتحیات، کیونکہ دعا بڑی طاقت والی ہے۔ اور اسی میں یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو وطروں کے لیے مخصوص ایک دعا کو نہیں رکھنا چاہیے، کبھی ایک دعا پڑھ لے، کبھی دوسری پڑھ لے، کبھی تیسری۔ لیکن پھر بعض علماء نے اس میں یہ نقطہ نکالا ہے کہ دیکھو جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک،
یہ دعا، یہ تو صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ دعا وطروں میں پڑھی جائے۔ اس دعا کے علاوہ اور دعائیں بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنی چاہیے، بڑی قیمتی دعائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ ہم سب کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھیوں کو بتانا ہے بطور تبلیغ کے، کیونکہ یہ تبلیغ ہے، حدیث کا دوسرے کو پہنچانا، اچھی بات کا دوسرے تک پہنچانا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ تبلیغ میں جاؤ گے، وقت لگاؤ گے تو پھر آپ تبلیغی کہلاؤ گے۔ کہ ہر مسلمان تبلیغی ہے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کی باتیں، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائے، یعنی نیکی کو پھیلائے، برائی سے روکے۔ تو ہر مسلمان کیا ہے؟ تبلیغی ہے۔ آج ہم نے بس ایک لیبل لگا دیا کہ بھائی یہ فلاں تبلیغی ہے، جس نے وقت لگایا، بھائی وقت لگاؤ یا نہیں، آپ کے ذمہ ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کے ذمہ لگا کے گیا۔ ہاں، تو تبلیغ کرنی ہے اور یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں دعا، اب ہم ایک ہی دعا اگر پڑھتے رہیں گے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، تو پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، تو وہ الفاظ رٹ لیے ہم نے، اور الفاظ رٹ کے اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف جو توجہ درکار ہے، دعا کا معنی ہوتا ہے دعا مانگنا، مانگنے اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہاں جی۔ سر پڑھتے رہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس کا۔ دعا تو وہ ہے کہ حضور قلبی کے ساتھ میں کس سے مانگ رہا ہوں، وہ ہے کون، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، ساری مشکلات کا حل اس کے قبضے میں، تمام حاجتوں کو پورا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اتنا بڑا، اس سے مانگ رہا ہوں، اور حضور قلبی ہو اور اللہ رب العزت کی بڑائی دل میں ہو، پھر وہ دعا پڑھے گا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک۔ وہ جو حضور قلبی کے ساتھ مانگے گا تب وہ دعا بنے گی۔ اور ہم نے تو اللہ معاف کرے، وہی بات ہے، طوطے کی طرح الفاظ رٹ دیے۔ جیسے طوطے اب کتنے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے طوطے ہیں کلمہ پورا پڑھ لیتے ہیں۔ اب کیا کہیں، طوطا مسلمان ہو گیا، اس کو رٹایا ہوا ہے بیچارے کو، کیا پتہ کیا ہے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری سورہ فاتحہ رٹ لی ہے۔ تو وہ طوطے والا رٹنا نہ، بلکہ اس کو سمجھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، تب وہ نماز بنے گی نا، تو پھر آپ کے مسائل حل ہوں گے، ہاں جی۔ تو اس لیے نماز کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا نماز کتاب میں موجود ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں، پڑھیں۔ جو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر گلی میں آپ کو علماء ملیں گے، ہاں جی۔ اور ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ابھی کتنے ہی لوگ ہیں باہر آواز دیتے ہو، مولوی صاحب ایک منٹ، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کبھی ہم نے نہیں ڈانٹا ان کو۔ میں کہتا ہوں یہ ظرف اللہ نے علماء ہی کو دی ہے، باقی آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو باہر روکو نا، ہاں جی۔ کوئی میجر صاحب، کرنل صاحب جا رہا ہے، آپ اس کو روکو نا، کرنل صاحب بات سنو، کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ اگر آپ فوجی ہیں تو اسی دن آپ کی ڈیوٹی ختم۔ لیکن بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہاں جی، آپ اس کو آواز دے دیتے ہو، مولوی صاحب بات سنو، وہ پھر بھی عاجزی کے ساتھ جی جی کیا ہے، جو مسئلہ پوچھیں گے بتائیں گے۔ یہ ظرف اللہ نے علماء کو دی ہے، یہ ظرف اللہ نے علماء کو دی ہے۔ اگرچہ ہے بے ادبی، باہر گلیوں میں مسئلے نہیں پوچھے جاتے، روڈوں پہ مسئلے نہیں پوچھے جاتے۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ وہاں سے چل کے اس ارادے سے آئیں گے، ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملے گی، ہاں جی، ایک ایک قدم پہ، کہ میں دین کا مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ ہے بے ادبی، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے علماء کو اتنا دل دیا کہ کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا آج تک، اور نہ ہم نے سنا کہ کسی عالم نے کہا کہ جاؤ یار یہ کیا ہے، سمجھائیں، الگ بات ہے۔ تو یہ کہ دعا پڑھنا اور مانگنے میں فرق ہے۔ تو جتنے بھی کلمات نماز کے ہیں، اور خاص طور پہ دعا جو ہے، دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی کہ بس رٹے ہوئے الفاظ اس کو دہرا رہا ہے اور کہہ کہ بس سب کچھ ہو گیا۔ اب یہ الفاظ کی ہم نے تشریح کی تھی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، تو یہ اصل میں بہت سارے وعدے ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہاں جی۔ تو ابھی اتنا وقت نہیں، اگر اس پہ ہم چلے گئے تو پھر پورا درس اسی میں ہوگا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے باب الوتر کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قیل له هل لك فی امیر المؤمنین معاویۃ ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انه فقیہ وفی روایت قال ابن ابی ملیکہ اوتر معاویۃ بعد العشاء برکعۃ
وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبره فقال دعه فإنه قد صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ بخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قیل لہ، کہا گیا ان کو، حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، کیا ہے کوئی معاملہ آپ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ ما اوتر الا بواحدۃ، نہیں وہ وتر پڑھتے تھے مگر ایک ہی رکعت۔ قال صاب انہ فقیہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ فقیہ ہیں۔ فقیہ کا مطلب فقہ کو جاننے والا، عالم، وہ عالم ہیں، وہ کیا ہیں؟ جاننے والا، عالم ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرو، خاموش۔ ایک وفی روایت، ایک روایت ہے، قال ابن ابی ملیکہ، یہ ابن ابی ملیکہ ہیں، یہ آ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، دیکھیں فرماتے ہیں اوتر معاویہ بعد العشاء برکعات، کہ وتر پڑھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت پڑھی۔ وعند مولا لابن عباس، اور ان کے پاس ابن عباس کے مولا تھے۔ مولا میں نے بتایا آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، یعنی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے، وہ وہاں موجود تھے تو اس کو مولا کہتے ہیں۔ تو فرمایا فاتا ابن عباس، وہ مولا دوڑتا ہوا آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، فاخبرہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر دی کہ بھائی میں نے دیکھا خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک رکعت وتر کی پڑھ رہے ہیں۔ فقال دعہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھوڑو اس کو، قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صحابی رسول ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہو؟ وہ جو کر رہا ہے اس نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہو، بس آگے نہ بولو۔ تو یہ حدیث آپ نے دیکھی کہ اس میں فروعی مسائل، ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل، ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ فروعی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دین اسلام کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی عقیدہ خراب نہ ہو، یہ فروعی مسائل ہیں۔ ہاں جی، تو فروعی مسائل میں علماء کا اختلاف بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک وغیرہ وغیرہ بے شمار۔ اب حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، میں نے خود دیکھا پڑھا، کہ صرف 200 اختلافی مسائل صرف نماز میں، 200 اختلافی مسائل صرف نماز۔ یہ کیا ہے؟ یہ فروعی مسائل ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، نقصان نہیں ہے۔ تو یہ فروعی مسائل کو اصول نہیں بنانا کہ ان کو لے کے ہم اختلافات کھڑا کر دیں۔ جیسے یہ میں نے آپ کو کہا کہ ایسے بھی ہیں جو شبہات ڈالتے ہیں، جی آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ نے رفع دین نہیں کیا، بار بار ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ یہ فروعی مسائل ہیں بھائی، حدیث میں رفع دین کا تذکرہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو فروعی مسائل ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ نے رفع دین کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہے، اور اگر نہیں کیا تب نماز نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب وہ چھوٹے چھوٹے مسائل فروعی لے کے ان کو اصولی مسائل بنا دیا جائے، اور اس میں الگ ایک فرقہ گھڑ لیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف شروع کر دیا جائے، اس سے یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منع ہے۔ ہاں اصولی اختلاف الگ چیز ہے، اصولی اختلاف۔ اب یہاں پہ فروعی اختلاف تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، قیل لہ حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں، ما اوتر الا بواحد، وہ ایک ہی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ عالم ہے، اس کے بارے میں نہ بولو۔ دوسری جگہ میں ان کے آزاد کردہ غلام دوڑتے ہوئے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر معاویہ ایک رکعت پڑھ رہے تھے وتر کی، تو انہوں نے فرمایا وہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں بھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کتنا ان میں وہ احتیاط تھا، حالانکہ ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے بھائی کیوں، آؤ میں تمہیں دلیل بتاتا ہوں، میں نے نبی علیہ السلام کو، نہیں فقیہ ہے ایک، اور وہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں دو۔ اور تیسری بات جو یہاں پہ انسان کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دو باتیں کی ہیں کہ وہ عالم ہیں، اور دوسری بات کی کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو پتہ چلا کہ فروعی مسائل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فروعی مسائل کو اصول نہیں بنانے چاہیے۔ یہ جو طرح طرح کے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے
بیٹھ جاتے ہیں جی، اور اب تو وہ کچھ لوگ پہلیاں لے کے آ جاتے ہیں جی، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے اصول تو سمجھو، پھر فروعی مسائل کی طرف جاؤ۔ جو اصولی مسائل ہیں پہلے ان کو سمجھو، ان میں اپنے آپ کو صاف کر لو، اس کے بعد فروعی مسائل میں آ کے آپ کر سکتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کس پہ عمل کرتے رہے، انہوں نے کس کو اولا کا ہے، کس کو افضل کا ہے، تو وہ آپ لے کے چل سکتے ہو۔ تو یہی فرمایا اس روایت کے اندر کہ وہ 1 رکعت پڑھتے، اور اس حدیث سے یہ بات بھی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اصل میں وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ اگر 1 رکعت ہوتی تو یہ لوگ کیوں پریشان ہو جاتے؟ تو دیکھو وہ پریشان ہو کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 1 رکعت پڑھ رہا ہے یار اس میں، ہاں، تو پتہ چلا کہ واقعی سارے 3 پڑھتے تھے، الا ماشاءاللہ بیچ میں 1 رکعت والے بھی تھے، تو وہ جب 1 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اگر 1 ہی رکعت ہوتی وتر کی تو پھر پریشان تو نہ ہوتے نا۔ اب ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اب اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں نماز کے اندر تو سارے دیکھیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ انہوں نے جب 1 پڑھی تو سب پریشان ہوئے، پتہ چلا کہ وتر کی کتنی رکعتیں، تو اس سے بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک واضح ثابت ہو رہا ہے۔ وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا۔ یہ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا الوتر حق، وتر واجب ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، جس نے وتر نہیں پڑھے وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو فرمایا 3 مرتبہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وتر واجب ہے اور اگر جس نے نہیں پڑھے وہ میری امت سے نہیں، 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ وتر سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہیں، بالکل واضح حدیث میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا جی، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا ذکر او اذا استیقظ، رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، یہ 3 بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، ان تینوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا روایت ہے؟ ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ابو سعید، وہ فرما رہے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر، جو سو گیا وتر بغیر وتر پڑھے، من نام عن الوتر، جو وتر پڑھے بغیر سو گیا، او نسیاہو، یا وہ بھول گیا، اس نے کہا میں پڑھوں گا لیکن بھول گیا، انسان ہے، بھول گیا، تو پھر فلیصلی اذا ذکر، پس وہ پڑھے جب اس کو یاد آ جائے، وہ میں نے رات کو وتر نہیں پڑھے تھے، ہاں جی، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، یا پڑھ لے اس کو جب وہ جاگ جائے، جاگے تو اس کو پتہ چلا وہ رات کو تو وتر میں نہیں پڑھ سکا، تو ادھر پڑھ لے، اس کی قضا کر لے۔ تو اگر یہ سنت ہوتا تو سنتوں کی قضا تو نہیں ہے، تو پتہ چلا واجب ہے، اس لیے تو قضا کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے۔ ہاں، تو یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا جب یاد آ جائے تو اس کی قضا کر لو، اور جس جس کے وتر رہے ہیں وہ ان کی قضا کرتا رہے، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی چیز ہے، چند ایک چیزیں جب تک ان کی قضا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ذمے سے نہیں ہٹے گی، اگرچہ 1 کروڑ مرتبہ بھی کوئی توبہ کر لے، جب تک اس کی قضا نہیں کی یہ ذمے سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ تو اپنی قضا عمری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کو قضا کر سکیں۔ وعن مالک بلغہ ان رجلا سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن الوتر واجب ہوا فقال عبداللہ قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، رواہ فی الموطا۔ موطا امام احمد بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے، 2 موطا حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انا رجلن، کہ بے شک ایک آدمی تھا،
سالا ابن عمر کہ اس نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ عن الوتر، وطر کے بارے میں. کیا سوال کیا؟ فرمایا عن الوتر اواجب ہوا، کیا یہ وطر واجب ہیں؟ اواجب ہوا، کیا یہ وطر واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کو پتہ ہے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ وطر واجب ہے؟ فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمین، فرمایا کہ تحقیق یاد رکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مواظبت کے ساتھ پڑھے اور تمام مسلمان یعنی صحابہ نے بھی اس کو مواظبت کے ساتھ پڑھا ہے وطروں کو. فجعل الرجل يردد علیہ، پھر اس نے یہی سوال کیا اس آدمی نے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھے ہیں اور سارے مسلمانوں نے پڑھے ہیں. تو اس نے بار بار دہرایا اور یہی جواب دیا. تو یہاں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات چونکہ عربی لغت ہے اور عربی لغت کی فصاحت بلاغت بہت زیادہ ہے، اور اسی فصاحت اور بلاغت کے قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی مسئلے کا حکم نہیں بتایا جاتا ہے بلکہ اس کی دلیل بتا دی جاتی ہے، دلیل سے مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اب انہوں نے دلیل دی کہ آپ علیہ السلام اور سارے صحابہ مسلمان وہ وطر کو مواظبت کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں، مواظبت کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں، تو جن چیزوں پہ آپ علیہ السلام اور صحابہ نے مواظبت کی ہے واجب ہی ہوتی ہے نا، تو انہوں نے دلیل دے دی تاکہ مسئلہ خود سمجھ جائے. اور یہ کسی یعنی کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی فتنے فساد کا کوئی خطرہ ہو تو پھر اس طرح کی بات کرنے کی اجازت ہے وہ ایسے. تو انہوں نے اب دیکھو دلیل بتا دی کہ یہ آدمی کا ذہن بھی دیکھا گیا کہ اس کا ذہن میں کتنا تیز ہے کہ یہ خود سمجھ سکتا ہے مسئلے کو یا نہیں، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھا دیا. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فیہن بتسع سور من المفصل یقرأ فی کل رکعۃ بثلاث سور آخرہن قل هو اللہ احد، رواہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کے بھی راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. قال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث کہ وہ وطر پڑھتے 3 رکعت، یقرأ فیہن اور ان 3 رکعت میں قراءت فرماتے، بتسع سور من المفصل مفصلات میں سے 9 صورتیں پڑھتے تھے، مفصلات میں سے 9 صورتیں. یقرأ فی کل رکعۃ بثلاث سور ہر رکعت میں 3 صورتیں پڑھتے تھے. آخرہن اور ان صورتوں میں جو ہر رکعت میں 3 پڑھ رہے ہیں آخری صورت جو پڑھا کرتے تھے قل هو اللہ احد، وہ سورہ اخلاص ہوتی تھی. تو یہ روایت بالکل واضح ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ بس جو صورت ایک یاد کی ہوئی اسی کو پڑھا جائے. اگر اور قرآن یاد ہے تو پھر ایک صورت کا پڑھنا مکروہ ہے، نماز کو آپ کی مکروہ کر دیتی ہے. تو جتنا قرآن یاد ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی نمازوں میں پڑھنا چاہیے، ایک تو وہ قرآن بھی یاد رہے گا اور آپ کی نماز بھی بہتر ہوگی. ہاں جی، تو مختلف صورتیں ہر رکعت کے اندر پڑھنی چاہیے. تو کم سے کم آخری درجہ کے بالکل آخری درجے کا مسلمان اس کو کم سے کم 4 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. ہاں ویسے تو عام یہی ہے کہ 10 صورتیں آخری یاد کر لیں، اس سے زیادہ کرے اور بہتر ہے، لیکن کم سے کم 10 ہیں. لیکن اگر کوئی 10 بھی نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ وہ 10 صورتوں کو نہیں کنٹرول کر، تو 4 تو کر لیں نا، کم سے کم ہر رکعت میں ایک صورت پڑھ لیں. تو یہاں بتایا کہ آپ علیہ السلام 3 رکعتوں میں 9 صورتیں پڑھتے تھے. ہاں جی، 3 صورتوں میں پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، سورہ زلزال اور الہاکم التکاثر حتی، اور سورہ قدر. سورہ تکاثر، سورہ قدر اور سورہ زلزال، یہ پہلی رکعت میں یہ 3 صورتیں پڑھ لیتے تھے. اور دوسری رکعت میں سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر،
سورہ عصر والعصر ان الانسان، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ 3 دوسری رکعت میں پڑھ لیتے تھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری میں قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں ایک اس میں۔ تو اب یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ 3 ہر دن، کبھی کبھار اوپر نیچے جو سی بھی ہیں، لیکن کبھی آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے تھے، اور صورتیں بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں پڑھتے تھے، تو اس طرح صورتوں کو ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لازمی نہیں کہ ایک ہی صورت ایک رکعت میں پڑھے گا، کوئی 2 پڑھ لے 3 پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے بھائی، جتنا یاد ہے پڑھ لے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا فیقرأ هو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام وقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في ركعة الثانية مثل ذلك۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، پڑھتے نماز بیٹھ کے، فیقرأ، اور قرات بھی کرتے بیٹھ کے، ہوا یقرأ وہو جالس، قرات کرتے بیٹھ کر اور حال یہ کہ وہ بیٹھے ہوتے، فَإِذَا بَقِيَ مِن قِرَأَتِهِ، اور جب قرات میں سے بچ جاتی کچھ آیتیں، قدر ما یکون 30 و 40، 40 اور 30 کے بقدر، 40 اور 30 آیتوں کے بقدر بچ جاتی تلاوت سے، قام، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، وقرا، اور کھڑے ہو کے تلاوت فرماتے، وہو قائم، اور حال یہ کہ آپ کھڑے ہوتے، ثم رکع، پھر رکوع کرتے، ثم سجدہ، پھر سجدہ کرتے، ثم یفعل فی رکعۃ الثانیہ، اور اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، مثل ذلک، اسی طرح۔ اب اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تو طویل تلاوت ہوتی تھی، تو اب وہ تلاوت آپ علیہ السلام بیٹھ کے کر رہے ہیں، پھر جب دیکھا کہ اب 30 آیتیں یا 40 آیتیں رہ گئی ہیں، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، رکوع فرماتے، سجدہ کرتے، اور پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی پہلے بیٹھ کے تلاوت کرتے جب آخر میں 30 یا 40 آیتیں رہ گئیں، پھر کھڑے ہو کے رکوع سجدہ کرتے۔ تو یہ حدیث میں ہے، اگر کوئی لمبی تلاوت کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے، تو وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ پورا کھڑے ہو کے پڑھے گا تو وہ تھک جائے گا، بیٹھ کے کر کے اس طرح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نوافل میں۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا ہے، یاد رکھنا، اگر کوئی نماز آدمی نے کھڑے ہو کے شروع کی ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ شدید عذر کوئی جب تک نہ ہو جائے، شدید عذر کا نا، ایک تو معمولی درد مرد وہ تو لگے ہوئے ہیں نا، نماز پوری کر سکتا ہے وہ ان دردوں میں بھی، لیکن شدید عذر کے بالکل اب گھرنے کا ہے یا طاقت ہی نہیں رہی ہے، تو پھر تو وہ بیٹھے گا ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یا خدا، یہ بھی کیونکہ کھڑا ہونا فرض ہے نا، فرض کو چھوڑ کے آپ اور طرف نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ تو شروع سے نوافل ہیں، بیٹھ کے پڑھنا اور پھر بعد میں کھڑے ہو کے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک آپ علیہ السلام یصلی بعد الوتر، پڑھتے نماز وطر کے بعد رکعتین، 2 رکعت پڑھتے، رواہ الترمذی، وزاد ابن ماجہ خفیفتین وہو جالس، 2 رکعتیں ہلکی یعنی کم قرات کرتے، خفیف وہو جالس، اور آپ علیہ السلام بیٹھ کے پڑھتے، تو پتہ چلا کہ نوافل نماز مکمل بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو آپ، ہاں جی، تو اس میں پہلے بھی پتہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ ثم یرکع رکعتین، آپ علیہ السلام وطر پڑھتے 1 رکعت، ثم یرکع رکعتین یقرأ فیہما، اور پھر آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے اور اس میں قرات کرتے، وہو جالس، وہ بیٹھے ہوتے، فاذا اراد ان یرکع، اور پھر جب ارادہ ہوتا کہ اب رکوع کروں، قام، کھڑے ہو جاتے، فرکع، اور رکوع فرماتے، تو یہ بھی وہ پہلے والی روایت کی طرح ہے۔
کہ بھائی اس میں کچھ بیٹھ کے کچھ کھڑے ہو کے، طویل قرات والے اس طرح کر سکتے ہیں۔ وعن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا السحر جهد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فان قام من الليل والا كانت له۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے، قال ان هذا السحر، فرمایا کہ بے شک یہ رات کا اٹھنا، جہدن بہت مشکل ہے، رات کا اٹھنا، بستر چھوڑنا بہت مشکل ہے، وثقلن اور بوجھ ہے، فَإِذَا أُوتِرُ أَحَدُكُمْ، پس جب تم میں سے کوئی وتر پڑھے، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، تو اس کو چاہیے وہ ساتھ میں اسی وقت 2 رکعت نوافل پڑھ لے، وتر کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھ لے بھائی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یرکو رکھا فَإِن قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، اگر رات کو اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی، فَبِهَا، بہت اچھا ہے، وہ قسمت والا ہے، وَإِلَّا، اور اگر رات کو وہ نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے تہجد کے لیے، كَانَتَا لَهُ، تو یہ 2 نفل جو اس نے وتر کے بعد پڑھ لے ہیں یہ اس کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ درجہ تو وہ نہیں پا سکتا رات کو اٹھنے والا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا۔ ہاں، مثال آپ دیکھو، آپ کے پاس مسواک نہیں ہے، آج کل ایسے ہی ہے، جیب میں نہیں رہتا ہے آدمی کے، گھر میں رہ گیا یا کدھر، مسواک نہیں ہے، تو فرمایا کہ آپ انگلی سے جو ہے دانتوں کو مل دو، یہ قائم مقام ہو گئی کس کی؟ تو اسی طرح یہ جو 2 نفل آپ کے ہیں نا، یہ اتنے قیمتی کہ یہ قائم مقام ہو جائیں گے کس کے؟ تہجد کے۔ آخری روایت ہے بھائی، وعن ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما بعد الوتر وهو جالس یقرأ فیہما اذا زلزلت وقل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح کی روایت ہے، حضرت امامہ راوی ہیں، ابو امامہ، کہ بے شک آپ علیہ السلام کان یصلیہما بعد الوتر، آپ علیہ السلام 2 رکعت پڑھتے وتر کے بعد، وہو جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے، بیٹھ کے پڑھتے، یقرأ فیہما، اور ان رکعتوں میں پڑھتے، اذا زلزلت الارض زلزالہا اور وقل یا ایھا الکافرون، یہ 2 صورتیں ان 2 رکعتوں میں پڑھتے، رواہ احمد۔ تو یہ باب الوتر ختم ہو گیا۔ میری آپ کی انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہ زندگی رہی تو کل باب القنوت، یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔